روشنی کچھ ایسی چھائی، روشنی کچھ ایسی چھائی، آپ کے آنے کے بعد روشنی کچھ ایسی چھائی، آپ کے آنے کے بعد روشنی کچھ ایسی چھائی، آپ کے آنے کے بعد روشنی کچھ ایسی چھائی، آپ کے آنے کے بعد ساری دنیا جگمگائی، آپ کے آنے کے بعد ساری دنیا جگمگائی، آپ کے آنے کے بعد کہ نرگس و چمپا چمیلی سنبل و جوہی گلاب، نرگس و چمپا چمیلی سنبل و جوہی گلاب، روح گویا ان میں آئی، آپ کے آنے کے بعد روح گویا ان میں آئی، آپ کے آنے کے بعد کہ قید تھی انسانیت ظلم کے سائے میں جیتی تھی خواتین جہاں، ظلم کے سائے میں جیتی تھی خواتین جہاں، ان کی قسمت رنگ لائی، آپ کے آنے کے بعد ساری دنیا جگمگائی، آپ کے آنے کے بعد کہ قید تھی انسانیت دہشت کے سائے میں مگر، توجہ، قید تھی انسانیت دہشت کے سائے میں مگر، دفعتاً پائی رہائی، آپ کے آنے کے بعد ساری دنیا جگمگائی، آپ کے آنے کے بعد کہ بدر میں خیبر میں خندق میں حنین و احد میں، بدر میں خیبر میں خندق میں حنین و احد میں، دشمنوں نے منہ کی کھائی، آپ کے آنے، دشمنوں نے منہ کی کھائی، آپ کے آنے کے بعد توجہ چاہوں گا کہ قیصر و کسریٰ کے ایوانوں میں ہلچل مچ گئی، قیصر و کسریٰ کے ایوانوں میں ہلچل مچ گئی، ارے جب ہوئی
ان پر چڑھائی آپ کے آنے کے بعد، جب ہوئی ان پر چڑھائی آپ کے آنے کے بعد. مقطع ہے اور اس ساعت کے حوالے سے، اس گھڑی کے حوالے سے، اس لمحے، اس مومنٹ کے حوالے سے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مچل کے کہتے ہیں کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. وہ جو دل افروز ساعت ہے، گھڑی ہے، وہ ساعت جس نے نہ رات کو مایوس کیا نہ دن کو مایوس کیا. ایسی گھڑی کی رات اپنا کلیم کر رہی ہے، دن اپنا کلیم کر رہا ہے. صبح صادق، اس گھڑی کے حوالے سے مقطع ہے، توجہ چاہوں گا کہ درمیان روز و شب وہ صبح صادق کی گھڑی. توجہ، درمیان روز و شب وہ صبح صادق کی گھڑی، نور میں جم کر نہائی آپ کے آنے کے بعد. سارا جگ آج پھر جگمگایا، سارا جگ آج پھر جگمگایا، میرے آقا کا میلاد آیا. سارا جگ آج پھر جگمگایا، میرے آقا. عاشق میرے نہیں، آپ سب کے آقا ہیں. میرے آقا کا میلاد آیا، سارا جگ آج پھر جگمگایا، میرے آقا کا میلاد آیا. ابر رحمت کا ہر سمت چھایا، ابر رحمت کا ہر سمت چھایا، میرے آقا کا میلاد آیا. ابر رحمت کا ہر سمت. اچھا، جس زمین پہ میلاد ہوا اس زمین کی کیفیت کو دیکھیے. دو مصرے میں کیسے کہا ہے کہ رب سلم علی پڑھ رہی ہے یہ زمین عرش سے کہہ رہی ہے، رب سلم علی پڑھ رہی ہے یہ زمین عرش سے کہہ رہی ہے. کیا کہ آج محبوب رب میں نے پایا، آج محبوب رب میں نے پایا، میرے آقا کا میلاد آیا. سارا جگ آج پھر جگمگایا، میرے آقا کا میلاد آیا. قیصر کسریٰ کی بات آپ نے سنی تھی نا. ہوا یہ تھا کہ جب حضور کی ولادت ہوئی تو قیصر کا جو محل تھا، رومن امپائر والوں کا، ان کے محل میں دراریں پڑ گئی تھی. اور جو کسریٰ کا محل تھا اس کے کنگورے زمین پہ گر گئے تھے. آنے والا اس شان سے آ رہا ہے. توجہ چاہوں گا زندگی کے ساتھ کہ قصر کسریٰ کی آتش بجھا کر شامیوں کے محل کو ہلا کر، قصر کسریٰ کی آتش بجھا کر شامیوں کے محل کو ہلا کر، نور
حق نور حق جسم میں ڈھل کے آیا، نور حق جسم میں ڈھل کے آیا، میرے آقا کا میلاد آیا۔ مومنوں جو خوشیاں مناؤ، ان کے میلاد کے گیت گاؤ، مومنوں جو خوشیاں مناؤ، ان کے میلاد کے گیت گاؤ۔ عرش حق نور میں ہے نہایا، عرش حق نور میں ہے نہایا، سب مل کے کہیں میرے آقا کا میلاد آیا، سارا جگ آج پھر جگمگایا، میرے آقا کا میلاد آیا، کہ وہ صفیوں خلیلوں نجی ہو یا ذبیح ہو کلیم و مسیح ہو، وہ صفیوں خلیلوں نجی ہو یا ذبیح ہو کلیم و مسیح ہو، ہر نبی نے یہی گنگنایا، ہر نبی نے یہی گنگنایا، کیا میرے آقا کا میلاد آیا، سارا جگ آج پھر جگمگایا، میرے آقا کا میلاد آیا۔ آخری شعر توجہ چاہوں گا کہ نور و نکہت کی برسات آئی، رحمتوں والی یہ رات آئی، نور و نکہت کی برسات آئی، رحمتوں والی یہ رات آئی۔ توجہ، صبح صادق نے آ کر بتایا، صبح صادق نے آ کر بتایا، اور آپ کی زبان میں کہوں تو صبح صادق نے آ کر جنایا، میرے آقا کا میلاد آیا، سارا جگ آج پھر جگمگایا، میرے آقا کا میلاد آیا۔ مختہ ہے، توجہ چاہوں گا ان ماؤں کے لیے، کیا مسرت ہوتی ہے، کیسی خوشی ہوتی ہے اس خاتون کو جس کی گود میں اس کا اپنا بچہ آ جائے۔ ذرا سوچو، ایک معمولی بچہ معمولی گھر میں پیدا ہوتا ہے تو غیر معمولی خوشی دے دیتا ہے، سادھارن بچہ سادھارن گھر میں اسادھارن خوشی دے دیتا ہے۔ جس گھر میں مصطفیٰ آئے ہیں، جس گود میں مصطفیٰ آئے ہیں، اس ماں کا عالم کیا ہوگا، ان کی عظمتوں پہ ساری مائیں قربان۔ مختہ ہے، توجہ چاہوں گا کہ آمینہ تیری قسمت پہ قربان، جن کے گھر سے ملا ہم کو قرآن، آمینہ تیری قسمت پہ قربان، جن کے گھر سے ملا ہم کو قرآن، نور نے بھی یہ نغمہ سنایا، نور نے بھی یہ نغمہ سنایا، میرے آقا کا میلاد آیا، سارا جگ آج پھر جگمگایا، میرے چھوٹے نہ
چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن، چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن، یا خواجہ معین الدین حسن، یا خواجہ معین الدین حسن، چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن، یا خواجہ معین الدین حسن، چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن، یا خواجہ معین الدین حسن، کرتے ہیں فدا، کرتے ہیں فدا سب تن من دھن، یا خواجہ معین الدین حسن، یا خواجہ معین الدین حسن۔ میں کیا تعارف کراؤں، توجہ چاہوں گا کہ آقا کی عطا ہو نور علی، آقا کی عطا ہو نور علی، زہرا کی کلی ولیوں کے ولی، زہرا کی کلی ولیوں کے ولی، ارے حسنین کے دل، حسنین کے دل، دل حسنین کے دل، عثمان کے نین، یا خواجہ معین الدین حسن، یا خواجہ معین الدین حسن۔ میں جانتا ہوں کہ میرے اس کلام کو جس طرح شہرت ملی، اسی طرح اس کی ایک بدقسمتی یہ بھی رہی، بہت سارے شعراء نے، شعراء تو نہیں، شاعر تو نہیں، لیکن جو متشاعر ہیں، شاعری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہوں نے بہت درگت بگاڑی ہے اس کی، اپنے مصروں کو اس میں ڈالا ہے، ادھر سے کیا ادھر سے کیا، کٹ بیٹھی کیا، لوگ کر رہے ہیں، تباہ آزمائی کرتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا جب 2-3 شعر پڑھنے تو وہ شعر سناؤں جسے آپ نے شاید نہ سنا ہو۔ ایک شعر یہ سن لیجئے، بالکل اولیاء چشت کانفرنس ہے تو چشتی رنگ میں ڈوبا شعر سنیے گا کہ میں خانے میں میری مستی کچھ اس طرح نظر آئے ساقی، اس طرح نظر آئے ساقی، کس طرح کہ میں رقص کروں، میں رقص کروں اور ہو چھن چھن، یا خواجہ معین الدین حسن، یا خواجہ معین الدین حسن، ہے قطب و فرید و علا و نظام، سراج و علا الحق اشرف، ہے قطب و فرید و نظام و علا، سراج و علا الحق اشرف، ہے کتنا حسین، کتنا بھول ہے کتنا حسین تیرا گلشن، یا خواجہ معین الدین حسن، یا خواجہ معین الدین حسن، کعبہ نہ ہو یا نجف، ہر جا پہ نظر تم آتے ہو، ہر جا پہ نظر تم آتے ہو، ارے کچھ ایسی لگی، کچھ ایسی لگی ہے دل کی لگن، یا خواجہ معین الدین حسن، یا خواجہ معین
میں نے اپنے خاندان کے لیے، خانوادہ اشرفیہ کے لیے دعا مانگی ہے. وہ خانوادہ اشرفیہ جس میں کوئی شیخ المشائخ بن کے چمکا، کوئی سلطان الواعظین بن کے چمکا، کوئی محدث اعظم ہند بن کے چمکا، کوئی مخدوم المشائخ جیسا ولی بن کے چمکا، تو کوئی شیخ الاسلام جیسا فقی اور خطیب بن کے چمکا، کوئی غازی ملت جیسا بے نظیر واعظ بن کے چمکا. اس خاندان کے لیے دعا مانگی ہے. کرتے ہیں فدا سب تن من دھن یا معین الدین حسن، یا خواجہ معین الدین حسن. توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ ہے کوئی محدث کوئی فقیر، ہے کوئی محدث کوئی فقیر، مخدوم مشایخ جیسا ولی، مخدوم مشایخ جیسا ولی. مہکے یوں صدا، مہکے یوں صدا اشرف کا چمن، یا خواجہ معین. زور سے کہو آمین. مہکے یوں صدا اشرف کا چمن، یا خواجہ معین الدین حسن. کہاں اجمیر، کہاں سید پور. ایک شعر آپ کے لیے کہہ دیتا ہوں. میں دور پر مایوس نہیں، فیضان کرم کچھ ایسا ہے، فیضان کرم کچھ ایسا ہے. مرشد میں ملا، مرشد میں ملا تیرا درشن، یا خواجہ معین الدین حسن، یا خواجہ معین الدین حسن. مقطع بھی سنا دے ورنہ پتہ نہیں کیا کیا لوگ مکس کر دیتے ہیں. 17 شعر ہیں جس میں سے میں نے صرف 5 شعر پڑھے ہیں، ایک مطلب پڑھا. کبھی موقع رہا تو پورے 17 شعر سناؤں گا، بلکہ 18 شعر ہو گئے غالباً. مقطع بھی میں نے اس میں 2 کہے ہیں لیکن ایک ہی پڑھتا ہوں کہ اجمیر کی دھرتی پہ چلنا آسان نہیں، یوں بول اٹھی آسان نہیں، یوں بول اٹھی. کون بول اٹھی؟ اے نور تیرے، اے نور تیرے، نورانی تیرے دل کی دھڑکن، یا خواجہ معین الدین حسن، یا خواجہ معین الدین حسن. میں اپنے پیر کے تصور میں پڑھوں، آپ لوگ اپنے اپنے پیر کے تصور میں سنیے گا. توجہ. میں مست ہو گیا رخ جانا نہ دیکھ کر، جانا نہ دیکھ کر. جانانا یعنی اونک بھولو. میں مست ہو گیا رخ جانا نہ دیکھ کر، جانا نہ دیکھ کر. میں مست ہو گیا رخ میں مست ہو گیا رخ جانا نہ دیکھ کر. ارے وہ مست ہو گئے مجھے مستانہ دیکھ کر. میں مست ہو گیا رخ جانا نہ دیکھ کر، جانا نہ دیکھ کر. آپ نے دیکھا ہوگا یہ چراغ جل رہا ہے تو کیڑے جو ہیں
دائیں بائیں گھوم رہے ہیں نا، چکر لگا رہے ہیں، اس وقت تک چکر لگاتے ہیں جب تک وہ مٹ نہ جائے، مر نہ جائے، لیکن چکر لگانا نہیں بھولتے۔ اسی کو طواف کہتے ہیں اور کیڑوں کو پروانہ کہتے ہیں۔ شعر دیکھیے گا آگے سے لے کے پیچھے تک کہ جی چاہتا ہے یار کا کرتا رہوں طواف، یار یعنی پیر، جی چاہتا ہے یار کا کرتا رہوں طواف، جی چاہتا ہے یار کا جی چاہتا ہے یار کا کرتا رہوں طواف، ارے اطراف شمع گھومتا پروانہ دے کر، پروانہ دے کر، اطراف شمع گھومتا پروانہ دے کر، پروانہ دے کر۔ ایک بات میں نے منشی پارہ میں کہی تھی، یہاں بھی کہہ دوں، میں جانتا ہوں کہ ہندی اردو آپ کی بھاشا نہیں، لیکن آپ سمجھیں گے نہیں ایسی میری آشا بھی نہیں، تو مجھے نراشا نہ ہو، ذرا حوصلے سے سنیے گا۔ اطراف شمع گھومتا پروانہ دے کر، پروانہ دے کر۔ شعر دیکھیے گا، آئے ہائے، امام حسین کے سجدے کو ذہن میں رکھیے گا، سجدہ حسین کو دیکھ رہا، حسین سجدے کو دیکھ رہا ہے، اور سجدہ دیکھ کے کر کیا رہا ہے کہ لینے لگی نماز بلائے حسین کی، توجہ چاہوں گا ادھر والوں کی، لینے لگی نماز بلائے حسین کی، لینے لگی نماز لینے لگی نماز بلائے حسین کی، ارے بے لوث راہ عشق میں کٹ جانا دے کر، بے لوث راہ عشق میں کٹ جانا دے کر، کٹ جانا دے کر۔ ماشاءاللہ بڑے اچھے حوصلے سے اسٹیج والے سن رہے ہیں، شعر پہ خاص توجہ، بات مستوں کی ہے۔ میں نے ایک منظر کی منظر کشی کی ہے، جس سال میں نے پہلی مرتبہ 1992 میں محراب سنائی تھی، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میرے پیچھے میری اتنی اوقات نہیں ہے، لیکن میرے مرشد برحق حضور سرکار کلا رحمت اللہ علیہ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں تراویح کی نماز پڑھاؤں اور وہ ابتدا کریں، ان کی کرم نوازی تھی۔ 20 دن میں میں نے قرآن پاک ختم کیا، اس وقت میری عمر 16 سال تھی، 15 سال کا میں تھا، نہ موج تھی نہ داڑھی، بالکل نوجوان۔ حضرت نے 20 ہی رمضان کو مجھے سلسلے عالیہ اشرفیہ کی اجازت و خلافت عطا کی، اور اس وقت جو مختار المساجد کی چوشہ شریف کی ہے، شروع کی 2 صف خالی پیروں سے بھری رہتی تھی، شیخ اعظم ہوں، شیخ الاسلام ہوں، غازی ملت ہوں، اشرف العلماء ہوں، اشرف الاولیاء ہوں، قطب المشائخ ہوں، یہ سب پہلی صف میں، اجمل العلماء، یہ سارے لوگ ہوتے تھے، اور سب کے درمیان حضرت نے مجھے عطا کیا۔ تو میں نے اس منظر کی کس طرح منظر کشی کی ہے، توجہ چاہوں گا کہ مستوں کے ازدحام میں پیر مغان بھی، توجہ چاہوں گا، مستوں کے ازدحام کہتے ہیں کراؤڈ کو، مستوں کے ازدحام میں پیر مغان بھی، مستوں کے ازدحام میں مستوں کے ازدحام میں پیر مغان بھی، ارے ساغر کو رکھ دیا میرا پیمانہ دے کر،
پیمانہ دے کر ساغر کو رکھ دیا میرا، ساغر کو رکھ دیا میرا پیمانہ دے کر، پیمانہ دے کر۔ اب شعر دیکھیے گا، اب یہاں سے شعر آ رہا ہے۔ علماء کرام کی میں خاص توجہ اور بڑی معذرت بھی، میں جانتا ہوں علماء یوں ہی نہیں ہوتے، اس کے لیے مدرسے کا کھانا کھانا پڑتا ہے، اذیت جھیلنی پڑتی ہے۔ عقل والے ہیں، خرد والے ہیں، مگر یہ علماء جب میرے پاس آئے تو آنے سے پہلے کیا تھے اور آنے کے بعد کیا ہوئے، توجہ چاہوں گا زندگی کے ساتھ، کہ عقل و خرد لیے ہوئے کچھ لوگ آئے تھے، توجہ چاہوں گا، عقل و خرد لیے ہوئے کچھ لوگ آئے تھے، عقل و خرد لیے ہوئے عقل و خرد لیے ہوئے کچھ لوگ آئے تھے، ارے دیوانے ہو گئے مجھے دیوانہ دیکھ کر، دیوانہ دیکھ کر دیوانے ہو گئے مجھے۔ ادھر والے لگتا ہے اردو کم سمجھتے ہیں۔ دیوانے ہو گئے مجھے دیوانہ دیکھ کر، دیوانہ دیکھ کر۔ عید کا دن تھا اور حضور سرکار کلام اپنی خلوت میں بیٹھے تھے۔ جس سال میں نے پہلا قرآن سنایا تھا پہلی بار، تو جتنے بھی پورا خانوادہ تو حضرت کا مرید، سب حضرت کو نظر پیش کر رہے تھے، عیدی دے رہے تھے۔ اس دن حضرت نے مجھے عیدی دیا اور اپنے بازو میں بالکل سائیڈ میں حضرت نے جگہ عنایت فرمائی، یہ ان کا کرم ہے۔ اس منظر کی میں نے منظر کشی کس طرح کی ہے، میرے پاس تو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ توجہ چاہوں گا کہ میں اپنی آنکھیں لایا تھا درشن کے واسطے، میں اپنی آنکھیں لایا تھا درشن کے واسطے، توجہ ہے، میں اپنی آنکھیں لایا تھا، میں اپنی آنکھیں لایا تھا درشن کے واسطے، ارے وہ مسکرا اٹھے میرا نذرانہ دے کر، وہ مسکرا اٹھے میرا نذرانہ دے کر، نذرانہ دے کر۔ لحد کہتے ہیں قبر کی گہرائی کو۔ شعر دیکھیے گا، اگر یہ شعر سمجھ میں آ جائے تو مجھے احساس بھی دلائیے گا کہ ہاں ہم نے سمجھ لیا ہے۔ توجہ چاہوں گا زندگی کے ساتھ کہ آ کر لحد میں پیر نے جلوہ دکھا دیا، آ کر لحد میں پیر نے جلوہ دکھا دیا، آ کر لحد میں پیر نے آ کر لحد میں پیر نے جلوہ دکھا دیا، ارے اپنے مرید کا وہاں گھبرانا دیکھ کر، اپنے مرید کا یہاں گھبرانا وہاں گھبرانا دیکھ کر، گھبرانا دیکھ کر۔ حضرت کو پردہ فرمائے تقریباً 26 سال، 25 سال سے زائد ہو گیا، 26 سال ہو گئے۔ ابھی بھی وہ دھندلی یادیں وہ آتی رہتی ہیں، وہ حضرت کا رخ زیبا، حضرت کی گفتگو، حضرت کا انداز۔ میں نے کس کیفیت میں اس شعر کو کہا ہے، توجہ چاہوں گا کہ اب زندگی کو موت کا پہنائیے لباس، اب زندگی کو موت کا پہنائیے لباس، اب زندگی کو موت کا اب زندگی
پہنائیے لباس، ارے میں تھک گیا ہوں روئے جا بنا دے کر، حجابانا دے کر، میں تھک گیا ہوں روئے حجابانا دے کر، حجابانا دے کر۔ آخری شعر، اللہ تعالیٰ نے حضور سرکار کلا کو جو حسن صوری حسن معنوی دیا تھا، خد و خال ہو، بال ہو، بھوں ہو، برونی ہو، لب ہوں، ہر چیز پرفیکٹ۔ میں تقریباً دنیا کے 30 سے زیادہ ملکوں میں جا چکا ہوں، میں نے اتنا سندر منوشیہ نہیں دیکھا۔ یہ نہیں کسی میرے پیر ہے، میں کہہ رہا ہوں حقیقت یہ۔ بس اس منظر کی منظر کشی کی ہے۔ حضرت کی جو کاکل ہوتی تھی، اگر سائیڈ میں پنکھا چلتا ہو تو وہ کاکلیں اڑ اڑ کے چہرے پہ جب آتی تھی تو منظر ہی کچھ اور ہوتا تھا۔ بس یہ خالص غزل کا شعر ہے، اور آخری شعر ہے کہ حوروں نے پریوں نے اپنے ہوش اسی پر گوا دیے، حوروں نے اپنے ہوش اسی پر گوا دیے، حوروں نے اپنے ہوش، حوروں نے اپنے ہوش اسی پر گوا دیے، ارے زلفوں کا رخ پہ یار کی بلکھانہ دے کر، رخ پہ یار کی بلکھانہ، وہ جو بال ہلتا ہے نا اس کو اردو بلکھانہ دے کر، بلکھانہ دے کر۔ دعاؤں کے ساتھ اس فقیر کا مقطع سماعت کر لیں۔ کسی پیاسے کو ایک گلاس پانی مل جائے، بالکل ایسے ہی جیسے اس نے یہ بوتل کھولی اور اس طرح سے پی لے تو اس کی خواہش، اس کی اچھا پوری ہو جائے۔ لیکن اچھا 2 گھونٹ کی ہے، مل جائے پورا مٹکا تو پیاس کو بھی لگ جائے جھٹکا۔ ایسے ہی ہوا تھا میرے ساتھ۔ تشنا لبی کہتے ہیں پیاسے ہونٹ کو۔ معراج ہو گئی میری تشنا لبی کی نور، معراج ہو گئی میری تشنا لبی کی نور، معراج ہو گئی میری، معراج ہو گئی میری تشنا لبی کی نور، آنکھوں میں اپنے یار کی میں خانہ دے کر، نائب مصطفیٰ نائب مصطفیٰ شاہ ہندوستان، نائب مصطفیٰ شاہ ہندوستان، خواجہ خواجگاں خواجہ ہند الولی، نائب مصطفیٰ شاہ ہندوستان، خواجہ خواجگاں خواجہ ہند الولی، مرشد ناقصاں ہادی کاملہ، مرشد ناقصاں ہادی کاملہ، خواجہ خواجگاں خواجہ ہند الولی، نائب مصطفیٰ شاہ ہندوستان، خواجہ خواجگاں خواجہ ہند الولی، اے عطائے نبی جان نور علی، اب تو بڑھا دو، اے عطائے نبی
جان نور علی سیدہ فاطمہ کی ردائے جلی سیدہ فاطمہ کی ردائے جلی ارے رنگ حسنین کا رنگ حسنین کا تیرے رخ سے آیا خواجہ خواجگاہ خواجہ ہند الولی رنگ حسنین کا تیرے رخ سے آیا خواجہ خواجگاہ خواجہ ہند الولی پرتو کہتے ہیں شیڈو کو سائے کو چھائے کو توجہ چاہوں گا کہ پرتو مصطفیٰ بن کے تبلیغ کی جن کو اردو آتی ہے وہ خاموش نہ رہیں پرتو مصطفیٰ بن کے تبلیغ کی مظہر مصطفیٰ بن کے تعلیم دی پرتو مصطفیٰ بن کے تبلیغ کی مظہر مصطفیٰ بن کے تعلیم دی ہم مظہر مصطفیٰ بن کے تعلیم دی ارے حق دکھایا حق دکھایا حق دکھایا بانداز پیغمبراں حق دکھایا بانداز پیغمبراں خواجہ خواجگاہ خواجہ ہند الولی مجھے لگتا ہے کہ یہ شعر آپ سمجھ نہیں پائے نہیں سمجھے حق دکھایا بانداز پیغمبراں یعنی ایسی تبلیغ کی ایسی تعلیم دی کہ چہرہ ولی کا تھا لیکن جلوہ نبی کا تھا نبیوں کے انداز میں حق دکھایا بانداز پیغمبراں خواجہ خواجگاہ خواجہ ہند الولی توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے پیچھے تک جو مدھوشالہ ہوتی ہے جہاں شراب ملتی ہے اللہ ہم سب کو اس جگہ پہ جانے سے محفوظ رکھے کہیے زور سے آمین لوگ ہوش میں جاتے ہیں بے ہوش آتے ہیں اب میں آپ کو ایک دوسری مدھوشالہ کی طرف لے چل رہا ہوں توجہ چاہوں گا دوسرے میخانے کی طرف کہ جتنے بے ہوش تھے ہوش میں آ گئے کیچ کر جتنے بے ہوش تھے ہوش میں آ گئے میں کدے سے تیرے منزل پا گئے میں کدے سے تیرے منزل پا گئے ارے جتنے بے ہوش تھے ہوش میں آ گئے میں کدے سے تیرے منزل پا گئے تھام کر دامن ساقی مہرباں تھام کر دامن ساقی مہرباں خواجہ خواجگاہ خواجہ ہند الولی مرشد ناقصہ ہادی کاملہ خواجہ خواجگاہ خواجہ ہند الولی مرشد ناقصہ ہادی کاملہ خواجہ خواجگاہ خواجہ ہند الولی بیچ والوں کی توجہ جو اردو سمجھ رہے ہیں کہ نسبت چشتیت کا سہارا ملا لوگوں کو بھی اردو آتی ہے بتایا کیوں نہیں آپ نے نسبت چشتیت کا سہارا ملا نسبت چشتیت
کا سہارا ملا، ڈوبتی کشتیوں کو کنارہ ملا، ڈوبتی کشتیوں کو کنارہ ملا۔ ارے رہبری پا گئے عابدان بتا، رہبری پا گئے عابدان بتا۔ کہیے میرے ساتھ، خواجہ خواجگاہ خواجہ ہند الولی، مرشد ناقصہ ہادی کاملہ، خواجہ خواجگاہ خواجہ ہند الولی۔ توجہ کے ساتھ یہ شعر بطور خاص سے دیکھیے گا، کہ پنجتن کے دلار حسن سنجری، پنجتن کے دلار حسن سنجری، خواجہ عثمان کے پیارے حسن سنجری، ارے خواجہ عثمان کے پیارے حسن سنجری۔ ارے کعبہ عشق ہو، کعبہ عشق ہو قبلہ عاشقاں، کعبہ عشق ہو قبلہ عاشقاں، خواجہ خواجگاہ خواجہ ہند الولی، مرشد ناقصہ ہادی کاملہ، خواجہ خواجگاہ خواجہ ہند الولی۔ آئیے 1947 سے پہلے کے بھارت کو ذہن میں رکھیں، اور توجہ چاہوں گا اس شعر پہ، بڑا قیمتی شعر ہے، کہ حق کا پیغام لائے ہوئے ہند میں، حق کا پیغام لائے ہوئے ہند میں، خواجہ آپ آئے ہمارے لیے ہند میں، آپ آئے ہمارے لیے ہند میں، اور بن گیا تم سے اجمیر رش کے جنا، بن گیا تم سے اجمیر رش کے جنا، خواجہ خواجگاہ خواجہ ہند الولی، مرشد ناقصہ ہادی کاملہ، خواجہ خواجگاہ خواجہ ہند الولی۔ تمنا دیکھیے گا، اچھا، آرزو، خواہش، تمنا کیا ہے؟ اگر یہ آپ سب کی تمنا ہے تو میں دیکھنا چاہوں گا کہ دھڑکنے 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 نام تیرا جپے روز و شب۔ دیکھیے، دل میں دھڑکن ہوتی ہے نا، دھڑکنے نام تیرا جپے روز و شب، ارے مرتے دم تک تیرا ذکر ہو زیر لب، مرتے دم تک تیرا ذکر ہو زیر لب، دھڑکنے نام تیرا جپے روز و شب، مرتے دم تک تیرا ذکر ہو زیر لب، ارے مرتے دم تک تیرا ذکر ہو زیر لب، ارے بس یہی ایک تمنا ہے ورد زباں، بس یہی ایک تمنا ہے ورد زباں، خواجہ خواجگاہ خواجہ ہند مرشد ناقصہ ہادی کاملہ، خواجہ خواجگاہ خواجہ ہند الولی۔ محدث اعظم کا ایک شعر یاد تھا مجھے، اور اسی کی رہنمائی سے یہ شعر کہا۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ تیری عطا پہ اشرفا سید خستہ جافدہ، منگتا کہ لب ہلے نہیں، حکم ہوا دیا دیا۔ لب یعنی ہوٹ، توجہ چاہوں گا کہ لب ہلے بھی
نہیں مدعا مل گیا. حاجی صاحب شعر دیکھیے گا. لب ہلے بھی نہیں مدعا مل گیا, نور کو در سے تیرے خدا مل گیا, نور کو در سے تیرے خدا مل گیا. ارے چھوڑ کر تیرا در بار جاؤں کہاں, چھوڑ کر تیرا در بار جاؤں کہاں, خواجہ خواجگاہ